بھارتی میڈیا کا وہ پروپیگنڈا بے نقاب کرنا ہے جو چیمپئنز ٹرافی کے حوالے سے کیا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو اس ٹورنامنٹ کے انعقاد سے بھاری نقصان ہوا ہے۔ تو جو یہ پاکستان دشمن بھارتی میڈیا ہے، اس نے حسب سابق حسب عادت جھوٹ کی ایک دکان سجائی ہے جسے آج ہم اجاڑ کے جائیں گے۔ تو یہ جو بھی انڈین میڈیا پہ چل رہا تھا، افسوس کی بات ہے پاکستانی میڈیا پہ بھی اس کو چلایا گیا، لیکن حقائق اس کے بالکل برعکس ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو چیمپئنز ٹرافی کے انعقاد سے جو منافع کا تخمینہ ہے وہ 3 ارب روپے ہے، جبکہ جو ہمارے ایسٹیمیٹس تھے وہ 2 ارب کے آس پاس تھے۔ تو اور دوسری حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے خزانے سے چیمپئنز ٹرافی کے انعقاد پر کوئی رقم خرچ نہیں کی گئی۔ بنیادی طور پر یہ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل یعنی ICC کا ٹورنامنٹ تھا، تو ICC کا ٹورنامنٹ جس بھی ملک میں ہوتا ہے اس ٹورنامنٹ کے تمام ایکسپنسز جو ہیں وہ ICC اٹھاتا ہے، اور اس ٹورنامنٹ کے لیے ICC کا جو بجٹ تھا وہ $70 ملین کا تھا، اور پاکستان کے لیے انہوں نے $10 ملین مختص کیے تھے۔ جو تمام ارینجمنٹس تھے چیمپئنز ٹرافی کے پاکستان میں میچز کے لیے، وہ سارے کا سارا ایکسپنس ICC نے اٹھایا تھا۔ لہٰذا یہ کہنا کہ اس ٹورنامنٹ کے انعقاد سے پاکستان کرکٹ بورڈ کو بڑا مالی نقصان ہوا ہے، یہ بالکل جھوٹ پر مبنی بات ہے۔ اور جو 3 ارب روپے منافع کا تخمینہ ہے اس ٹورنامنٹ کے انعقاد سے، وہ گراؤنڈ فیس اور گیٹ منی یعنی ٹکٹوں کی فروخت سے ہے۔ اور چونکہ ابھی آڈٹ ہونا ہے، ICC نے آڈٹ کرنا ہے، تو اس کے بعد جو ہم امید کر رہے ہیں کہ جو منافع پاکستان کرکٹ بورڈ کے حصے میں آئے گا وہ 3 ارب روپے کا ہے۔ اور ویسے بھی اس ٹورنامنٹ کے پاکستان میں کامیاب انعقاد نے ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کوئی بھی انٹرنیشنل لیول کا ٹورنامنٹ پاکستان میں کروانے کا اہل ہے۔ اور یہ جو پروپیگنڈا کیا جاتا تھا انڈیا کی جانب سے ہماری ٹیم اس لیے نہیں آ سکتی کہ پاکستان میں کھلاڑیوں کو سیکیورٹی خدشات ہیں، وہ بھی بیانیہ ان کا اڑ گیا ہے، چونکہ جتنی بھی کرکٹ پلینگ نیشنز ہیں ان کی کرکٹ ٹیمز آئی ہیں پاکستان، اور بڑے اچھے انداز سے میچز ہوئے، کسی قسم کا کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا، کوئی ایسا سیکیورٹی بریچ نہیں ہوا۔ آپ کو یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ چیئرمین محسن نقوی کے دور میں PCB کی پاکستان کرکٹ بورڈ کی فنینشیل پوزیشن جو ہے وہ مضبوط تر ہوئی ہے، اور یہ کوئی سٹیٹمنٹ نہیں ہے، آپ کو فیکٹس دیتے ہیں اس حوالے سے۔ مالی سال 2023-24 کے دوران پاکستان کرکٹ بورڈ نے تاریخ کا ریکارڈ پروفٹ ارن کیا ہے، یعنی تاریخ کا ریکارڈ منافع کمایا ہے۔ کبھی بھی 10 ارب روپے سال میں کرکٹ بورڈ نے نہیں منائے۔ یہ اب فنینشیل ایئر 2023-24 کی بات ہو رہی ہے، یہ جو ابھی پیسے آ رہے ہیں ان کی بات یہ ہم نہیں کر رہے۔ اس کے علاوہ PCB پاکستان کی واحد سپورٹس باڈی ہے جس نے 4 ارب روپے کا ٹیکس دیا ہے قومی خزانے کو۔ تو آپ اس کے ٹیکس کی اماؤنٹ سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم نے کتنا پروفٹ گین کیا ہو۔ اس کے علاوہ یہ کہا جائے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ دنیا کے 3 امیر ترین کرکٹ بورڈز میں سے ایک ہے فنینشیل ہیلتھ کے حوالے سے، تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا۔ اور اس کے ریزروز جو ہیں وہ پچھلے 1 سال میں چیئرمین محسن نقوی جب سے بنے ہیں کرکٹ بورڈ کے، ان میں کوئی کمی نہیں ہوئی، اضافہ مسلسل ہو رہا ہے۔ اور یہ بھی یہاں آپ کو یاد دلانا ضروری ہے کہ
جو کرکٹ بورڈ نے پاکستان کرکٹ بورڈ نے اسٹیڈیمز کی 3 اسٹیڈیمز کی نیشنل اسٹیڈیم کراچی کی اپ گریڈیشن, پنڈی اسٹیڈیم کی اپ گریڈیشن اور قذافی اسٹیڈیم تو آلموسٹ 90% سارا ہم کہیں کہ اس کی ریکنسٹرکشن ہوئی ہے تو یہ غلط نہ ہوگا. اور یہ ایک اپ ہل ٹاسک تھا جو کوئی بھی ماضی میں پی سی بی کا چیئرمین ہاتھ نہیں ڈالتا تھا, مشکل کام تھا. یہاں پر ایک ریکوائرمنٹ بھی تھی کہ انٹرنیشنل لیول کی سیریز ٹورنامنٹ ٹرافی کروانی ہے پاکستان نے, تو بار بار یہ مطالبہ کیا جاتا تھا کہ انٹرنیشنل لیول کے اسٹیڈیمز ہوں. جو پاکستان کے اسٹیڈیمز ہیں آخری مرتبہ ان کی اپ گریڈیشن 1996 میں ہوئی تھی اور اسے اب 29 برس گزر گئے ہیں. تو یہ ایک مشکل ترین ٹاسک تھا جو محسن نقوی نے اپنے ذمہ لیا, اور پھر مشکل ترین ٹاسک تھا جسے 4 ماہ کی قلیل ترین مدت میں اسے کمپلیٹ کیا. سب سے بڑا جو پروجیکٹ تھا وہ قذافی اسٹیڈیم کا تھا اور ماشاءاللہ اس کو ریکارڈ ٹائم میں کمپلیٹ کیا گیا ہے. اور اس سے آگے یہ ایک ہمارا جسے کہتے ہیں فکسڈ ایسٹ ہے, اور آگے بھی پاکستان میں انٹرنیشنل ٹورنامنٹس لانے کے لیے آئی سی سی کے یا دوسرے ممالک کو ٹیمیں یہاں بلانے کے لیے اب ہمارے پاس انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے جو اسٹیڈیمز ہیں وہ موجود ہیں. تو یہ حقائق آپ کے سامنے لانا اس لیے ضروری تھا کہ جھوٹ اور سچ کا فرق سامنے آ سکے, اور جو یہ انڈین میڈیا مسلسل جھوٹا پروپیگنڈا کرتا ہے اس کو کاؤنٹر کیا جا سکے. تو اب میں جاوید مرتضیٰ صاحب سی ایف او پی سی بی ان کو مائک دیتا ہوں, اور آپ کو تھوڑا سا یہ کچھ بریف کر دیں گے. اس کے بعد جو میں نے باتیں کی ہیں اس حوالے سے کوئی فنانشل آسپیکٹ کے حوالے سے آپ کویشچنز کرنا چاہیں تو جاوید مرتضیٰ صاحب جو ہیں وہ آپ کو جواب دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم جی. السلام علیکم ایوری بڈی اینڈ ویری 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 وارم ویلکم ٹو آل آف یو. میرا نام جاوید مرتضیٰ ہے جی, اینڈ آئی ایم دا چیف فائنانشیل آفیسر آف پاکستان کرکٹ بورڈ. آئی ہیو بین ان دس پوزیشن فار دا لاسٹ آلموسٹ 5 years ناؤ. اور میں آپ کو شروع اس بات سے کرتا ہوں جو میڈیا میں یا پینٹ کیا جا رہا ہے کہ کسی طرح بھی پاکستان فائنانشیل سوری تھوڑی سی یا طبیعت ٹھیک نہیں ہے, جو پی سی بی کو کسی بھی طرح فائنانشیل ارریگولیرٹیز یا فائنانشیل ڈیفیکلٹیز میں الحمدللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. میں جو میر صاحب نے باتیں کی ہیں میں اس کو تھوڑا سا الیبریٹ کروں گا تاکہ آپ کے پاس سارے فیکٹس اینڈ فگر صحیح آ جائیں. 2023 اور 24 جو ہمارا فسکل ایئر پچھلا ختم ہوا ہے, میر صاحب نے آپ کو بتایا ہے کہ ہمارے جو ریکڈ پروفٹ ہوا ہے وہ 10 ارب کا ہوا ہے, اور یہ نیٹ پروفٹ ہے بیفور ٹیکس. اس میں سے 4 ارب ہم نے ٹیکس دیا ہے. اینڈ پاکستان کرکٹ بورڈ از دی اونلی اسپورٹنگ باڈی وچ بیسیکلی ون ڈزنٹ ٹیک اینی گرانٹ فار اور از ناٹ گیون اینی گرانٹ فرام اینی گورنمنٹ انسٹیٹیوشن, اور الٹا ہم ٹیکس دیتے ہیں, ہر سال دیتے ہیں. پچھلے سال ہم نے 2.5 ارب دیا تھا, اس سے پچھلے سال 1.5 ارب ٹیکس دیا تھا. تو ہم لوگ اور اس کے بعد جو ہماری انکم تھی اس سال جو پچھلے سال سے تقریباً 40% اس میں اضافہ ہوا تھا ہماری انویسٹمنٹس میں, اور ہمارے جو انٹرنیشنل میڈیا رائٹس ہے اس میں, اور اس کے علاوہ جو ہمارے پی ایس ایل کی کنٹریبیوشنس ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ پچھلے سال کی میں آپ کو بتا رہا ہوں جو ہمارا نیٹ پروفٹ ہوا. اس میں ایک چیز ضرور ہائی لائٹ کروں گا کہ اس میں سارے ڈپارٹمنٹس نے کنٹریبیوٹ کیا ہے, لیکن سب سے زیادہ انوالومنٹ جو تھی وہ چیئرمین محسن نقوی کی تھی. انہوں نے آتے ہی سارے ڈپارٹمنٹس کے ٹارگیٹ ڈیوائز کیے میرے ساتھ بیٹھ کے. ہم نے کوالٹی پہ فوکس کیا تھا, کوانٹٹی پہ فوکس نہیں کیا تھا, اور الحمدللہ اس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ جو بات ہو رہی ہے ان اسٹیڈیا کی, ہمارا جو پہلا بجٹ تھا وہ اسٹیڈیا کا وہ 18 ارب روپے ہے جی. ٹھیک ہے جی. یہ ایک فگر گھومتی پھر رہی ہے ادھر ادھر سے. ہم نے اور اس کا فیزڈ اپروچ ہم نے یہ 2 سال میں یہ 18 ارب
جو ہمارا بجٹ تھا اس میں ہم نے اس کو اسپینڈ کرنا ہے. پہلی فیز تھی اس کو لاہور اسٹیڈیم کو اپگریڈ کیا جائے. دوسری فیز میں ہم نے جانا ہے اس کے جو باقی چیزیں رہ گئی ہیں اس کی ابھی روفنگ ہونی ہے, اور اس کے بعد ہم نے کراچی کو بھی اپگریڈ کرنا ہے, اور اس کے بعد پنڈی میں چیزیں اور آنی ہیں. تو 18 ارب میں سے ہم تقریباً پہلی فیز کا تقریباً 12 ارب تھا, 12.8 بلین روپیز جو ہمارا بجٹ تھا, جس میں سے ہم تقریباً 10 ارب لگا چکے ہیں ابھی. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ چیئرمین میں بتاتا ہوں جی, ٹوٹل بجٹ جو تھا وہ 18 ارب تھا پورا 2 فیزز کا, جس میں سے فیز 1 کا جو بجٹ تھا وہ تھا 12.8 بلین, جس میں سے لاہور, کراچی اور راولپنڈی کے جو بیسک اسٹرکچر تھا اس کو ٹھیک کرنا, نیا بنانا, اس میں سے 12.8 بلین میں سے ہم نے تقریباً ابھی تک 10 ارب 10.5 ارب تک اس پہ ایکسپینس کیا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ اگلی فیز جب شروع ہوگی تو یہ 1.5 سال چلے گی, تو 3 مہینے اس سال کے اور 1 سال اگلا, جس میں ہم نے کراچی کو اپگریڈ کرنا ہے, راولپنڈی کو اپگریڈ کرنا ہے, اور لاہور کا جو باقی کام رہ گیا اس کو اپگریڈ کرنا ہے جی. اس کی روفنگ ہونی ہے ابھی سے. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ چیئرمین کا ویژن ہے کہ انہوں نے فیصل آباد, ملتان اور حیدرآباد اسٹیڈیمز کو بھی اپگریڈ کرنا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم اگلے سال یہ بات کر رہے ہوں گے یہاں بیٹھے, تو آپ کے پاس 6 سے 7 انٹرنیشنل وینیوز ایکٹیو ہوں گے اس وقت. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ جو فائنل بریفنگ ہے میری وہ ہے جی آپ لوگوں کی چیمپئنز ٹرافی پہ, جو ایک مکسچر سا ہو گیا, ایک بیڈ ٹیسٹ کریٹ کر دیا گیا ہے کہ جن کو لاس ہوا ہے پی سی بی کو. الحمدللہ آن ریکارڈ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جیسا میر صاحب نے بتایا ہے کہ وی اسٹینڈ ٹو ارن اے پروفٹ آف اراؤنڈ $10 million. ٹھیک ہے جی. یہ صرف ہمارا شیئر ہے. ان کا جو خرچہ ہے, جو آئی سی سی کا خرچہ ہے, وہ ان کا اپنا بجٹ تھا. ٹھیک ہے جی. وہ وی ہرڈ دس از بٹوین $55 million to $70 million. وہ نہ ہم سے ان سے پوچھتے ہیں نہ وہ ہمیں بتاتے ہیں. یہ ایک اسٹینڈرڈ ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, اور اسٹینڈرڈ ان کا اسپینڈنگ پیٹرن ہے جو ہمیں انہوں نے میچ بھی دی ہے, جو گراؤنڈ جسے ہم ہوسٹ بھی کہتے ہیں, اور اس کے بعد جو ٹکٹیں ہوتی ہیں ہماری جسے ہم گیٹ منی کہتے ہیں اپنی زبان میں, وہ ہمارے ہوتے ہیں. تو ان 2 سورسز سے ہم نے تقریباً الحمدللہ اور ہمارا $10 million تقریباً رفلی 3.25 ارب کا ہمارا ایسٹیمیٹ ہے. ہم 3 ارب کو انشاءاللہ ٹچ کریں گے. اور جس طرح میر صاحب نے بتایا کہ ہمارا ٹارگٹ جو تھا وہ 2 ارب کا تھا, جو میں نے چیئرمین کو پریزنٹ کیا تھا, اور اسی دن مجھے چیئرمین نے سارے ڈپارٹمنٹ ہیڈس کو بلا کے کہا تھا کہ میں نے 3 ارب کمانا ہے یہاں سے. اور آج الحمدللہ وی آر آئنگ اے پروفٹ آف اراؤنڈ $3 billion. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ ہمارے جو آئی سی سی کے خرچے جو ہوتے ہیں یہ ہمارے نامنل ہوتے ہیں, کیونکہ یہ سارے خرچے ان کے تھے. یہ ان کا ٹورنامنٹ تھا جو انہوں نے پاکستان میں انعقاد کیا جی اس کا. اور اس کے علاوہ سب کچھ فرام A to Z, آلموسٹ A to Z سارے ایکسپینسز جو ہیں وہ ان کے ہیں. ہمارے جو ایکسپینسز تھے وہ یہی تھے جو ڈے ٹو ڈے ایکسپینسز ہوتے ہیں چھوٹے موٹے. اس کے علاوہ ہمارا کوئی بڑا ایکسپینس نہیں تھا. جو ایک چیز میں دوبارہ آپ کو ری ایٹریٹ کرنا چاہوں گا وہ یہ تھا کہ یہ بار بار کہا جاتا ہے کہ جی آپ لاس میں چلے گئے. کیوں چلیں گے جی؟ آپ نے انویسٹمنٹ کی ہے. انویسٹمنٹ اگلے 30 سال کے لیے ہوئی ہے, 50 سال کے لیے ہوئی ہے الحمدللہ. اور اس کا یہ نہیں ہے کہ ہم نے اسٹیڈیم گرا دینے. آپ یہ اسٹیڈیم آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے لیے نہیں بنے تھے, اگلے 30 سال کے لیے بنے تھے. تو اس اے سیپریٹ انویسٹمنٹ. اس کے علاوہ چیئرمین نے اور بھی بہت ریئل اسٹیٹ میں ہم نے پی سی بی نے انویسٹمنٹس کیے ہیں جو اسی سال میں ہوئے ہیں. وہ بھی انشاءاللہ اس کی بھی بریفنگ ہم آپ کو دیں گے, اور وہ بھی بڑے سبسٹینشیل انویسٹمنٹس ہیں. تو میں اس سے پہلے کہ آپ کے کویشچن لوں, میں صرف اس نوٹ پہ آپ کو دوبارہ کہوں گا کہ الحمدللہ ٹچ ووڈ آپ کو کسی کی بات انٹرنیشنل میڈیا یا کسی ہمیں بات سننے کی ضرورت نہیں ہے. وی آر ان اے ویری اسٹیبل فائنینشیل پوزیشن, اینڈ انشاءاللہ وی ول ریمین ان اسٹیبل فائنینشیل پوزیشن. ٹھیک ہے جی. آئی ایم ہیئر ٹو آنسر یور کویشچن. جی جی آپ ماشاءاللہ فائنینشیل آفیسر ہیں, جی بہتر ہوتا کہ اگر یہ فگر آپ پرنٹ کر کے ہمیں دے دیں تاکہ لازمی نہیں کہ ہیر پھیر ہو جاتا فگر کی بات کرتے ہیں. ہم دوسرا یہ ہے کہ کیا آپ میر صاحب آپ کا مجھے سوال ہے کیا ہم زیادہ منافع کما سکتے تھے؟ انڈیا کی جو پالیسی تھی کہ پاکستان کو منافع نہیں لینے دینا زیادہ سے زیادہ, اور اس لیے ایڈی ڈالی, انڈیا بھی نہیں آیا, دوسرے لوگ بھی نہیں آئے. تو میر صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان کی چیمپئن ٹرافی ہو رہی ہوتی تو یہی ہماری مالی فائدہ 5 ارب تک جاتا؟ دیکھیں, پہلی بات آپ نے کہا کہ یہ آپ کو فیکٹس اینڈ فگرز ہم تحریری صورت میں دیتے. یہ نیکسٹ ویک پی سی بی کی ویب سائٹ پہ یہ جو فائنینشیل ہیلتھ ہے پی سی بی کی وہ اپلوڈ کر دی جائے گی.
دوسرا جو آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ انڈیا کے ساتھ بنیادی طور پہ دیکھیں آئی سی سی آپ کو پتہ ہے کہ تمام ڈیسیژن میکنگ آئی سی سی کی تھی، اور اگر انڈیا نے کوئی پاکستان کا مالی نقصان کرنے کی کوشش کی ہے تو جوابی طور پہ ان کا بھی مالی نقصان ہونے جا رہا ہے، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا پاکستان کے میچز ہاٹ کیک ہوتے ہیں، اور یہ جو 3 سال کے لیے اب پاکستان کا ڈیسائیڈ ہو گیا کہ ہم بھی انڈیا نہیں جائیں گے، تو میرا خیال ہے کہ جو چیمپئنز ٹرافی میں اگر کوئی فنینشیل لاس پاکستان کو ہونے جا رہا ہے تو اس سے زیادہ فنینشیل لاس جو ہے وہ پاکستان کے انڈیا نہ جانے کی صورت میں انڈیا کو اٹھانا پڑے گا۔ جوہر صاحب، یہ تھوڑی سی کنفیوژن آ رہی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے 10 ارب کے نیٹ پروفٹ کمایا ایک سال میں، یہ تو نقوی صاحب کا تو پیریڈ شروع ہوا تھا فروری میں، جی، تو میرا ابھی ان کی تو ابھی آنی ہے اسٹیٹمنٹ جو 2025 میں آئے گی نا۔ ایسے ہی ہے سر، لیکن جو بجٹ تھا نا ہمارا ٹارگیٹ پروفٹ تھا اس وقت ہمارا وہ 10 ارب سے بہت کم تھا، ٹھیک ہے۔ جب یہ انہوں نے ٹیک اوور کیا تو جیسا میں نے کہا نا، انہوں نے سارے ٹارگیٹس ریوائز کیے تھے سب کے میرے ساتھ بیٹھ کے، میں نے ان کو جب پریزنٹ کیا تو انہوں نے مجھے 2 چیزیں کہی تھیں۔ انہوں نے کہا تھا میں نے ان نیسیسری ایکسپینسز کم کرنے ہیں، لیکن کرکٹ کو ہم نے کسی طرح ہارم نہیں ہونے دینا، کرکٹ اور کرکٹرز کی کوئی ہرٹ نہیں ہوگا۔ نمبر 2 انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ریونیوز مجھے میرے ساتھ بیٹھ کے دوبارہ ریوزٹ کریں، اور آئی مسٹ سے اینڈ آئی مسٹ آنسر یور کویشچن سر، انہوں نے بہت ایکٹیو رول پلے کیا ہمارے ریونیوز کو بڑھانے کے لیے، انویسٹمنٹس کے لیے بھی، اور جو ایکسپینسز کم ہوئے ہیں اس کے لیے بھی۔ نہیں وہ جو یہ جو جی جی نہیں، وہ تو اس سال کی آئے گی نا، یہ پارٹ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، پارٹلی ان کا سال تھا جو فیبرری میں انہوں نے ٹیک اوور کیا، جون میں ختم ہوا۔ لیکن یہ جو آپ نے اسٹیپ لیے تھے میچ فیس کم کر دی تھی کرکٹرز کی ڈومیسٹک کی، اس سے تو لگتا ہے کہ آپ کے پاس پیسے نہیں۔ چلو میں دیکھیں ابھی جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے، اب یہ کانفیڈینشیل ہے، لیکن جو ہمارے کافرز ہیں پی سی بی کے، جو اس کے خزانے میں جو رقم موجود ہے وہ دنیا کے جو کرکٹ بورڈ ہیں ان میں سے ہمارے پاس ہم 3رے نمبر پہ آ رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور جو آپ بات کر رہے ہیں ڈومیسٹک کرکٹ کے لوگوں کے، وہ ڈیسیژن جو بھی ہوا تھا جس لیول پہ ہوا تھا وہ چیئرمین نے سارے ریورس کر دیے ہیں، اور اس کی اناؤنسمنٹ بھی ہو چکی ہے۔ اس میں سوری اس میں ایڈ کر دوں سر، پھر میں آپ سے کویشچن لیتا ہوں۔ اس میں جو آپ بات کر رہے ہیں نا سر، یہ ڈومیسٹک کرکٹ اسٹریم لائن کیا جا رہا ہے، اور آپ ان شاء اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ یہ زیادہ جسے کہتے ہیں نا فروٹفل یہ پروسیس ہو جائے گا، اور ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ایسے اس وجہ سے کام کیے گئے تھے۔ جی سر، جی سر، کہا جا رہا ہے کہ دبئی میں جو میچز ہوئے ہیں وہ پی سی بی کے آمدن میں شامل نہیں ہیں، ایسے نہیں ہے، ایسا ہی ہے کہ نہیں نہیں، یہ ہماری یہ ٹوٹل انکم جو ہم نے بتائی ہے نا جی آپ کو، یہ اس میں وہ ہمارے میچز تھے دبئی میں ہوئے ہیں، لیکن ہوسٹ ہم ہی تھے اس کے، تو اس کا جو ریونیو ہے وہ ہمیں ملا ہے۔ اس کا ٹارگیٹ ڈال کے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم نے 3 ارب روپیہ پروفٹ کمایا، اور ایک زمانے میں ہم 2 ارب کی ایسٹیمیٹ کر رہے تھے۔ صاحب 2 سوال ہیں۔ ایک سوال یہ کہ جو ڈومیسٹک پلیئرز کے جو پیسے کم کیے گئے تھے، یہ جس شخص نے یہ ڈیسیژن لیا تھا، کیا وہ یہ ڈیسیژن بنا چیئرمین کے پیچھے لے لیتے ہیں؟ اتنا بڑا ڈیسیژن۔ دوسرا سوال ہے کہ چیئرمین پی سی بی فائنل میں کیوں نہیں تھے؟ کوئی خاص وجہ تھی؟ ہم تو انتظار کر رہے تھے کہ ٹرافی کے ٹائم وہ بھی وہاں تھے، کیونکہ ہم ہوسٹ ہیں، ہمارا کوئی بندہ وہاں نہیں تھا۔ ایک تھے سمیر سید صاحب، ان کے بارے میں کہا کہ کوئی نہیں بتا۔ چیئرمین محسن نقوی جو ہیں وہ ان کی ہیلتھ پرابلمز چل رہی تھی تب، اور سمیر سید صاحب کو باقاعدہ نامینیٹ کیا گیا تھا، وہ گراؤنڈ میں بھی موجود تھے اور ان کو سٹیج پہ نہیں بلایا گیا۔ اس چیز کو ان رائٹنگ آئی سی سی کے ساتھ ٹیک اپ کیا گیا۔ آئی سی سی نے جو جواب دیا اس سے پی سی بی سیٹسفائیڈ نہیں تھا، اس کا جواب الجواب گیا، ان سے فردر کویسچنز ریز کیے گئے، جو آئی سی سی نے آرگومنٹس دیے تھے ان کو ان کے کاؤنٹر آرگومنٹس دیے گئے، اور اب اس کا جواب جو ہے وہ ابھی تک آئی سی سی کی جانب سے نہیں آیا۔ کون سا والا ڈیسیژن؟ یعنی جو بات گزر چکی ہے وہ ہو گئی۔ اگر کوئی ایسا فیصلہ ہو رہا تھا جو غلط تھا تو اس کی ریکٹیفیکیشن ہو گئی۔ ریکٹیفائی کرتا ہے ٹاپ پہ بیٹھا آدمی، نیچے لوگوں سے ہو جاتی ہیں غلطیاں، تو اس کو ریکٹیفائی کر لیا گیا۔ یہ اب آپ جو الفاظ استعمال کرتے ہیں،
اب میں اگر کہوں کہ آپ جو سوالات کر رہے ہیں یہ بڑے غیر مناسب ہیں اور مجھے اس میں بدنامی کا کوئی پہلو نظر نہیں آتا. سوال کریں نا, یہ آپ ایڈجیکٹیوز نہ یوز کریں. میر صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے آپ نے کہا کہ بھارت میں جو ہے پی سی بی کے خلاف جو ہے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, پچھلے دنوں پی سی بی کے اوپر جو ہے یہ جو آپ نے اضافی میں جو کام کروایا ہے اس کی چھتیں ٹپکنے کے حوالے سے جو ہے خبریں نشر ہوئی, ساتھ ساتھ گراؤنڈ میں جو ہے پانی جمع ہونے کی جو ہے وہ خبریں نشر کی گئی. بھارتی میڈیا جو ہے پروپیگنڈا الگ سے کر رہا تھا, جبکہ ہمارا پاکستانی سوشل میڈیا جو ہے وہ بھی جو ہے کافی زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے. اس حوالے سے کیا کہیں گے جو پی سی بی کو دیکھتے ہیں, جو ہمارا سوشل میڈیا ہے وہ نہ کہ پی سی بی کو بدنام کرتا ہے بلکہ ہمارے ملک کا بھی نام بدنام ہوتا ہے. آپ نے اچھا تبصرہ کیا ہے. اس میں چونکہ سوال کوئی نہیں ہے, یہ آپ لوگ جو ہیں جو سوال کر رہے ہیں اور جو لوگ سوشل میڈیا پہ اس طرح کی پوسٹ اپلوڈ کرتے ہیں انہیں سوچنا چاہیے. آپ کا شکریہ, آپ نے اچھا تبصرہ کیا. صاحب گیٹ منی کے حوالے سے جاوید صاحب نے بولا کہ تقریباً 3 ارب تک ہمیں سارا منافع ہونے کی ایکسپیکٹڈ ہے, کیونکہ بھی آڈر نہیں ہوا ہے. لیکن لاہور میں پاکستان میں جتنے میچز ہوئے ہیں کچھ میچز باسپورٹ بھی ہوئے ہیں, ان کی گیٹ منی گیٹ کو نہیں آئی. دوسرا سیمی فائنل بھی ہو رہا تھا, یہاں پہ تقریباً 2.5 ارب ٹکٹیں ادھر ان کی بھی فروخت نہیں ہوئی تھی جو کہ آن لائن دستیاب تھی میچ والے دن. اس سے ہمیں کتنا نقصان ہوا ہے؟ یار کوئی نقصان نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ آئی سی سی نے ایک آڈٹ کرنا ہے. آئی سی سی کا جب آڈٹ ہوگا تو اس میں سے ہم حساب کتاب نکال چکے ہیں. ہمیں ایمریٹس کرکٹ بورڈ سے کتنے آ رہے ہیں, آئی سی سے کتنے آ رہے ہیں. ہم نے اپنے گیٹ منی سے, ہم نے گراؤنڈ منی سے جو پیسے بنانے ہیں وہ 3 ارب کی ایسٹیمیٹڈ اماؤنٹ ہے, جو پہلے 2 ارب تھی. تو 3 ارب جو ہے وہ اب وہ اماؤنٹ ہے جس کو میں اسٹل ایسٹیمیٹڈ کا تخمینے کا ورڈ یوز کر رہا ہوں, لیکن یہ شارٹ اماؤنٹ ہے. کہ اب آگے آئی سی سی وومنس کوالیفائر بھی ہو رہے ہیں, تو اس کے اندر بھی سیکیورٹی کے اخراجات ہوں گے, تو وہ بھی آئی سی سی کے بجٹ سے ہوں گے یا پی سی بی کو انٹرنل طور پر کرے گا جیسے چیمپئن شاپنگ وغیرہ؟ دیکھیں آئی سی سی کا جو بھی ایونٹ ہو رہا ہوتا ہے اس کی ایکسپینس جو ہے وہ آئی سی سی اٹھاتا ہے. ایسے ہی ہے جاوید صاحب؟ جی, اس میں سے میں صرف یہ آپ کو وضاحت کر دوں, کچھ ایکسپنسز ہم اٹھائیں گے جی, کچھ وہ اٹھائیں گے, لیکن جو پرپز تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان کا سافٹ امیج کو امپروو کرنا. ٹھیک ہے جی, اس لیے اور ہمارے اسٹیڈیم اب اس اسٹینڈرڈ کے ہو گئے ہیں کہ وہ خود ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کروائیں اپنے ملک میں. ٹھیک ہے, تو اس میں میں صرف پریس سے یہ کہوں گا کہ اس میں اٹس ناٹ اباؤٹ منی. ٹھیک ہے جی, اٹس اباؤٹ پاکستان اور پاکستان کرکٹ بورڈ. ٹھیک ہو گیا جی, چلیں, تھینک یو ویری مچ جی, آپ کا شکریہ. تھینک یو جی.